اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ایک قول ذکر کیا تھا کہ منافق کہتے ہیں کہ حل لنا من الامر من شیء، کہ احد کے موقع پر نبی نے اور مسلمانوں نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے ان پر یہ مصیبت آئی، اگر ہماری بات مان لیتے تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی غلط بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کل کہ تم لوگ جو کہتے ہو نا کہ اگر ہم اس احد کے میدان میں نہ آتے، مدینے کے اندر ہی بیٹھے رہتے اور وہیں رہتے ہوئے جنگ کرتے تو ہمارے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ تمہارا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ جن جن لوگوں کے مقدر میں اللہ نے شہادت لکھی تھی وہ نکلتے اور اسی جگہ پر شہادت پاتے جس جگہ پر شہید ہوئے ہیں۔ آج کی آیات کے اندر بھی ان منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ایمان والوں کو تاکید کی کہ کبھی بھی ان منافقوں کی مشابہت اختیار مت کرنا، ان منافقوں جیسے مت بننا۔ یہ منافق چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی اپنی طرح کمزور بناویں اور بزدل بنا دیں۔ ایمان والا مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، باہمت اور بہادر ہوتا ہے، منافق ڈرپوک، بزدل اور کمزور ہوتا ہے۔ جس انسان کا اللہ پر توکل ہوگا، اللہ پر بھروسہ ہوگا، وہ بہادر اور بے خوف ہوگا، اور جس کا اللہ پر توکل نہیں ہوگا یہ بزدل اور کمزور ہوگا۔ تو منافق لوگ جو دل کے اندر تو کفر کو چھپا کے بیٹھے تھے اور منہ پر ایمان کو ظاہر کرتے تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ ایمان والے ہیں، یہ جنگوں کے موقع پر ان کی حقیقت کھل جاتی تھی، کیونکہ جنگ میں تو جان دینی ہے۔ جب جان دینے کی باری آتی، میدان جنگ کے اندر کارزار کے اندر جاتے تو یہ بزدلی دکھاتے اور ایمان والوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے کہ اگر یہ ہماری بات مان لیں ہماری بھی جان بچ جائے اور یہ بھی ہمارے ساتھ بھاگ جائے میدان چھوڑ کر کے۔ تو کہتے تھے کیوں اتنے دور میدانوں میں نکل کر جہاد کر رہے ہو، یہی بیٹھے رہو مدینے کے اندر، کوئی آئے گا تو ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا باہر نہ نکلیں، یہاں بیٹھے رہیں، جب سامنے والی کافروں کی مقابل کی فوج آئے گی تو ہم لوگ تو اپنے گھروں میں گھس کر کے کواڑ بند کر لیں گے۔ یہ مسلمان جانے اور ان کا کام جانے۔ اس طریقے سے یہ ایمان والوں کو دھوکہ دے کر کے اپنی جان بچانے کی پلاننگ کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کا اندر ایسا جذبہ رکھا تھا کہ نہیں ہم تو باہر نکل کر مقابلہ کریں گے۔ جب نکل کر احد کے میدان میں آئے تو ان منافقین کی کلی کھل گئی، ان کی پول کھل گئی، پتہ چل گیا کہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ بزدلی کی باتیں کرنے لگے۔ ہم لوگ گھروں سے نکل کر یہاں کیوں آ گئے جنگ کرنے کے لیے؟ اگر گھروں میں بیٹھے رہتے تو ہم سیف رہتے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہاں نکلنے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے۔ اللہ نے جواب دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بزدلوں کو یہ پیغام دے دو
اگر میدان کارزار اور میدان جہاد میں جانے کی وجہ سے موت آتی تو میں خالد بن ولید میں بستر پر نہ مرتا۔ میرے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر تیر اور تلوار کا زخم نہ لگا ہو، لیکن موت نہیں آئی۔ اتنے سارے زخم کھا کر بھی میں کہیں نہیں مرا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد میں ہر جنگ میں شریک رہے، لیکن بستر پر موت آئی ان کو میدان کارزار میں، اور جنگ میں موت نہیں آئی۔ ان کی تمنا تھی، دعائیں کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت مل جائے، تیری راہ کی موت مل جائے، میں تیری راہ کے اندر مروں۔ لیکن اللہ نے ان کا لقب رکھا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ تو اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، اللہ کی تلوار کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کسی کافر میں یہ ہمت اور دم نہیں تھا کہ حضرت خالد بن ولید کو قتل کر دے۔ تو اتنی جنگیں لڑنے کے بعد بھی وہ بستر کے اوپر مر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سفر کرنے کی وجہ سے یا جہاد میں جانے کی وجہ سے موت نہیں آتی ہے۔ موت تو جس انسان کی جس وقت میں اور جس جگہ پر اور جس طریقے سے لکھی ہے اسی طریقے سے آئے گی۔ کوئی انسان پیدا جودھ پور میں ہو رہا ہے اور اس کی موت لکھی ہوئی امریکہ میں، تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنے گا اور یہ امریکہ جائے گا اور وہیں جا کر مرے گا۔ کوئی پیدا ہو رہا ہے بالکل کسی چھوٹی سی ڈھانی میں اور اس کی موت لکھی ہوئی مدینے کے اندر، وہ یہاں سے حج عمرہ کرنے جائے گا مدینہ شریف اور اس کی موت مدینہ میں ہی آئے گی۔ ایسے واقعات ملتے ہیں۔ چھوٹی سی ڈھانکی سے ایک آدمی میں عمرہ کرنے کے لیے گیا اور مدینہ شریف میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو جس انسان کی اللہ نے جس جگہ پر جس وقت میں اور جس طریقے سے موت لکھی ہے اسی جگہ اسی وقت اور اسی طریقے سے موت آئے گی۔ یہ کوئی میدان کارزار میں جانے یا سفر کرنے سے موت آ جائے گی، یہ ان منافقوں کا غلط عقیدہ تھا۔ اللہ نے اس کی تردید کر دی۔ ایمان والوں تم ان کی طرح مت ہو جانا جو اپنے دل میں کفر کو چھپا کے بیٹھے ہیں اور منہ پر ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کے جیسے مت بننا۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ان میں سے ہے۔ اب یہ منافق لوگ تھے جو باتیں کیسی کرتے تھے، بالکل عقیدے کے خلاف۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مار نہیں سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ختم نہیں کر سکتی ہے۔ چاہے کتنی بڑی ٹینکیں بلڈوزر کچھ بھی لے کے آ جائے، ہمارا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ منافق اس عقیدے کو خراب کرنے کے لیے اپنے فاسد عقیدے کے ذریعے سے ایمان والوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ تو کہتے تھے گھروں سے کیوں نکل گئے ہمارے بھائی لوگ، یہ مسلمانوں کا اپنا بھائی کہتے تھے، ظاہر میں مسلمان بنے ہوئے تھے نا، یہ ہمارے بھائی اپنے گھروں سے کیوں نکلے، کیوں جا کے وہاں میدان احد کے اندر مقابلہ کیا، یہاں اگر بیٹھے رہتے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایسی باتیں کہی انہوں نے، بزدلی کی، تو اللہ نے ان سے منع فرما دیا اور ایمان والوں کو بھی تاکید کی، نصیحت کی، کبھی بھی ان منافقوں جیسے مت بننا اور ان کی باتوں میں مت آنا۔ جو میں نے تمہیں ایمان، قرآن، نبی اور عقیدہ دیا ہے، بس تمہیں نبی کی باتوں پر، قرآن کی تعلیمات پر اور ایمان کے اوپر جم کر کے ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ منافق جو باتیں کر رہے ہیں اس کا انجام ان قریب ان کو ملنے والا ہے، اور ان کو دو طریقے سے انجام ملے گا۔ ایک تو ان کو ملے گا حسرتاً فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر حسرت رہے گی، ہمارا فلاں رشتہ دار مارا گیا، ہمارا فلاں رشتہ دار مر گیا، فلاں مر گیا۔ ایک تو ان کو یہ ٹینشن آئے گا، اور دوسرا ہم لوگ حقیقت میں کفر میں بیٹھے ہیں، میدان میں گئے اور میدان میں مسلمان جنگ ہار گئے تو ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، نقصان ہو گیا ہمارا۔ تو ان کا دنیا میں بھی ان کو حسرت ہوگی، اور جب آخرت میں جائیں گے عاقبت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے
آخرت کے بدلے کے اعتبار سے ان کو سخت سزا ملے گی نفاق کی وجہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا۔ یہ دلوں کے اندر کفر کو چھپا کے بیٹھے تھے اور منہ کے اوپر ایمان کو ظاہر کرتے تھے، منافق لوگ تھے۔ اے ایمان والوں، تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا۔ وقالوا لاخوانہم، اور کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین کے اندر تجارت کے لیے سفر پر نکلیں، او کانوا غزاً، یا وہ اللہ کے لیے جنگ کرنے کے لیے غازی بن کر کے اور مجاہد بن کر کے میدان میں نکلیں، لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، نہ یہ لوگ مرتے، وما قتلوا، نہ مارے جاتے۔ یہ ان منافقوں نے بات کہی۔ لاخوانہم سے مراد یہاں پر ایمانی بھائی ہے۔ اگر یہ ہمارے ایمان والے بھائی تجارت کے لیے سفر پر نہ نکلتے یا جہاد کرنے کے لیے گھروں سے نکل کر کے میدان میں نہ جاتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ یہ لوگ مرتے نہ مارے جاتے۔ ان کے مرنے کی وجہ یہ بنے کہ یہ لوگ گھروں سے باہر نکل کر وہاں گئے۔ اللہ نے فرمایا، لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو ان کے دلوں کے اندر افسوس اور حسرت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ جو ایسی غلط باتیں کر رہے ہیں نا، یہی غلط باتیں ان کے لیے افسوس کا ذریعہ بنے گی، حسرت کا ذریعہ بنے گی۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تبارک و تعالی زندگی دینے والا ہے اور موت دینے والا ہے۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی سفر پہ نکلے یا جہاد میں نکلے، اس سے موت اور زندگی کا تعلق تھوڑی ہے۔ موت اور زندگی کا تعلق جہاد سے یا سفر سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس انسان کو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور جب اس کی مرضی ہوتی ہے، اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ باقی جہاد میں جانے کی وجہ سے یا سفر میں جانے کی وجہ سے موت نہیں آتی ہے۔ اگر جہاد اور سفر میں جانے کی وجہ سے موت آتی تو لوگ گھروں میں کیوں مر رہے ہیں؟ اتنے سارے لوگ گھر میں سو رہے ہیں، اٹیک آیا مر گیا، کوئی بیٹھا گھر میں اس کو بخار آیا ہاسپٹل لے کے ہاسپٹل میں مر گیا، کسی کو گھر میں بیٹھے بیٹھے پیٹ میں درد ہوا، اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا اس کا آپریشن ہوگا، اندر سے کچھ اتڑی کا سوجن آ گئی ہے، اس کا آپریشن کیا، آپریشن فیل ہو گیا، وہ مر گیا۔ تو موت تو ہر ایک کی اللہ نے الگ الگ طریقے سے لکھی ہے۔ یہ تمہارا کون سا عقیدہ ہے جہاد میں جانے کی وجہ سے یا سفر میں جانے کی وجہ سے موت آتی ہے؟ تو غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے۔ اور جو ایمان والا ان کافروں اور منافقوں کی بات مان لے گا تو من تشبہ بقوم فہو منہم، اس حدیث کا مصداق بن جائے گا۔ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، چاہے عقیدے کے اندر، عمل کے اندر، اخلاق کے اندر، جس درجے میں جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ اس لیے کافروں اور منافقوں کی کسی بھی درجے میں مشابہت اختیار نہیں کرنی ایمان والوں کو، نہ ان کے عقیدے میں، نہ عمل میں، نہ لباس میں، نہ اخلاق میں، نہ دوسری کسی چیز میں۔ ہر چیز سے ان کے الگ رہنا ہے ایمان والوں کو۔ ایمان والے کی ایک الگ شان ہونی چاہیے، اس کا عقیدہ الگ ہونا چاہیے، اس کے اخلاق ایک نمایاں ہونے چاہیے، اس کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ رنگ ایک الگ طریقہ ہونا چاہیے جو قرآن نے بتلایا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بشارت دیتے ہیں کہ ان منافقوں کی بات سن کر کے تم ان کی باتوں میں آ کر بزدل مت بننا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مارے گئے، شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو کتنا بڑا اس کا اجر ہے۔ او متم،
یا تم مر گئے اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ مغفرت اور رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو تم رات دن محنت کر کے اکٹھا کر رہے ہو اور جمع کر رہے ہو۔ اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوئے جہاد میں نہ نکلے اور گھروں میں بیٹھے رہے، اور گھروں میں بیٹھ کر کیا کرو گے؟ دکان کھولو گے، فیکٹری کھولو گے، ہوٹل کھولو گے، اور کوئی کام کرو گے، پیسے کماؤ گے، اکٹھا کرو گے دھن۔ یہ دنیا کے دھن دولت سے اللہ کی طرف سے جو تمہیں رحمت اور مغفرت ملے گی شہادت کے بدلے میں، وہ رحمت اور بخشش اور رحمت کئی درجے بڑھی ہوئی ہے اس دنیا کی دولت سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو بنائی ہے، جنت کو ایسا بنایا ہے کہ جنت کی صرف ایک جنت کی کوئی پانی کی بوند یا جنت کی کسی ایک چیز کا قطرہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ پوری دنیا اور پوری دنیا کا ساز و سامان جنت کے پانی کے ایک قطرے کی برابری نہیں کر سکتا ہے، اتنا وہ قیمتی پانی ہوگا۔ تو جنتی کے لیے اللہ نے ایسی ایسی چیزیں تیار کی ہے جن کا کوئی انسان سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے، مغفرت ہے، بخشش ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر گئے یا شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اگر تم دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے یا اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، اور پھر ہر انسان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اگر نیت کے اندر غرض کچھ اور تھی، حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مجاہد کو بلائے گا اور مجاہد کو بلا کر کہے گا بتا بھائی تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے دنیا میں تیرے نام پر جہاد کیا، اتنے کافروں کو قتل کیا، پھر میں شہید ہو گیا اور یہ شہید ٹکڑے ٹکڑے ہو کر میں تیری پاس آیا ہوں۔ تو اللہ کہے گا یہ سب تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، اور یہ کہا گیا میرے یہاں تیرے لیے کچھ بھی بدلہ نہیں ہے۔ اتنا اونچا عمل بھی اخلاص کے بغیر، اللہ کی رضا کے بغیر کسی اور مقصد سے کیا گیا ہے تو اس کا کچھ بھی بدلہ نہیں ہے۔ پھر اور بھی حدیث میں مثالیں دی گئی ہے، ایک سخی کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، پھر عالم کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، پھر قاری کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، پھر حاجی صاحب کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ یعنی ہر اچھے کام کرنے والے سے اس کے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اخلاص اور اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور تیسرا مقصد تھا تو اس کا یہ عمل مردود ہو جائے گا، اور عمل کے مردود ہونے کی وجہ سے اسے خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے کوئی بھی ہم عمل کریں اس میں نیت ہماری خالص اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، چاہے جہاد کریں، نماز پڑھیں، صدقہ نکالیں، روزہ رکھیں، حج کریں، عمرہ کریں، کوئی بھی کام کریں، ہر کام میں خالص اللہ کی رضا کی نیت سے کریں۔ اگلی آیات کے اندر حضرت نبی علیہ السلام کی بہترین صفات کا بیان ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم ارحمنا واجبرنا وارزقنا واہدنا، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
یا اللہ ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی گناہ اور گندگی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کی گندگی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں 2 قسم کے گناہ جو احادیث میں جن سے بچنے کے بڑے فضائل آئے ہیں، ان دونوں قسم کے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، شرمگاہوں کے گناہ سے اور زبان کے گناہوں سے۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو غیبت سے محفوظ فرما، چغل خوری سے محفوظ فرما، گالی گلوچ سے محفوظ فرما، یا اللہ ہماری زبانوں کو سچ بولنے کی عادی بنا دے، یا اللہ ہماری زبانوں کو قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ یہ تیری پیاری نعمت ہے زبان، اس زبان کو ہمیں صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آنکھیں تیری عظیم نعمت ہے، ان نعمتوں سے صحیح ہمیں کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ کان تیری عظیم نعمت ہے، یا اللہ تیری اتنی نعمتیں ہیں ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے ہیں، حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو تیری نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے ہیں، تیری نعمتوں کے جو فوائد ہیں ان کو گنا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یا اللہ رات دن تیری نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، ہم تیری نعمتوں میں ہر وقت رہ رہے ہیں۔ یا اللہ یہ صحت تیری عظیم نعمت ہے، تندرستی تیری عظیم نعمت ہے، ہم وقت پر کھاتے ہیں، ہضم ہو رہا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یا اللہ ٹائم پر سوتے ہیں، ٹائم پر اٹھتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ وقت پر تو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، جگا رہا ہے، عظیم نعمت ہے۔ یا اللہ تیری نعمتوں میں ہم یا اللہ غرق ہوئے جا رہے ہیں، ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یا اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ، تجھے تیری صفت کریمی کا واسطہ، تجھے تیری صفت رحیمی کا واسطہ، ہم سے جو بھی لغزشیں خطائیں گناہ ہوئے انہیں معاف فرما۔ یا اللہ معافی کا اعلان فرما دے، بقیہ زندگی کو نیکی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، باقی زندگی کو ایمان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن سے سچی محبت نصیب فرما، ہماری آل و اولاد کو قرآن کے ساتھ میں جوڑ دے، انہیں قرآن سچے دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس وراثت کو، قرآن والی وراثت کو ہماری اولاد میں سے کسی کو تیار کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے مہربانی سے اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت واللہ بما تعملون بصیر۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ایک قول ذکر کیا تھا کہ منافق کہتے ہیں کہ حل لنا من الامر من شیء، کہ احد کے موقع پر نبی نے اور مسلمانوں نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے ان پر یہ مصیبت آئی، اگر ہماری بات مان لیتے تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی غلط بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کل کہ تم لوگ جو کہتے ہو نا کہ اگر ہم اس احد کے میدان میں نہ آتے، مدینے کے اندر ہی بیٹھے رہتے اور وہیں رہتے ہوئے جنگ کرتے تو ہمارے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ تمہارا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ جن جن لوگوں کے مقدر میں اللہ نے شہادت لکھی تھی وہ نکلتے اور اسی جگہ پر شہادت پاتے جس جگہ پر شہید ہوئے ہیں۔ آج کی آیات کے اندر بھی ان منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا
ایمان والوں کو تاکید کی کہ کبھی بھی ان منافقوں کی مشابہت اختیار مت کرنا، ان منافقوں جیسے مت بننا۔ یہ منافق چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی اپنی طرح کمزور بناویں اور بزدل بنا دیں۔ ایمان والا مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، باہمت اور بہادر ہوتا ہے، منافق ڈرپوک، بزدل اور کمزور ہوتا ہے۔ جس انسان کا اللہ پر توکل ہوگا، اللہ پر بھروسہ ہوگا، وہ بہادر اور بے خوف ہوگا، اور جس کا اللہ پر توکل نہیں ہوگا یہ بزدل اور کمزور ہوگا۔ تو منافق لوگ جو دل کے اندر تو کفر کو چھپا کے بیٹھے تھے اور منہ پر ایمان کو ظاہر کرتے تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ ایمان والے ہیں، یہ جنگوں کے موقع پر ان کی حقیقت کھل جاتی تھی، کیونکہ جنگ میں تو جان دینی ہے۔ جب جان دینے کی باری آتی، میدان جنگ کے اندر کارزار کے اندر جاتے تو یہ بزدلی دکھاتے اور ایمان والوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے کہ اگر یہ ہماری بات مان لیں ہماری بھی جان بچ جائے اور یہ بھی ہمارے ساتھ بھاگ جائے میدان چھوڑ کر کے۔ تو کہتے تھے کیوں اتنے دور میدانوں میں نکل کر جہاد کر رہے ہو، یہی بیٹھے رہو مدینے کے اندر، کوئی آئے گا تو ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا باہر نہ نکلیں، یہاں بیٹھے رہیں، جب سامنے والی کافروں کی مقابل کی فوج آئے گی تو ہم لوگ تو اپنے گھروں میں گھس کر کے کواڑ بند کر لیں گے۔ یہ مسلمان جانے اور ان کا کام جانے۔ اس طریقے سے یہ ایمان والوں کو دھوکہ دے کر کے اپنے جان بچانے کی پلاننگ کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کا اندر ایسا جذبہ رکھا تھا کہ نہیں ہم تو باہر نکل کر مقابلہ کریں گے۔ جب نکل کر احد کے میدان میں آئے تو ان منافقین کی کلی کھل گئی، ان کی پول کھل گئی، پتہ چل گیا کہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ بزدلی کی باتیں کرنے لگے۔ ہم لوگ گھروں سے نکل کر یہاں کیوں آ گئے جنگ کرنے کے لیے؟